اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں، سب بھائی محبت سے سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سید کائنات، رسول کائنات، سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات پاک پر، اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ کرام پر، محدثین اعظام پر، اولیاء اللہ پر، اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، گزشتہ کچھ دروس سے ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کو ٹائٹل دیا ہے وعباد الرحمن، اور عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے۔ اور یہاں پر تقریباً 12 صفات بیان ہوئی ہیں، اس میں سے آدھی ہم سماعت کر چکے ہیں، اور اگلا سبق آج ہم لیں گے۔ گزشتہ کو ساتھ جوائن کرنا ضروری ہے کہ کچھ بھائی جو گزشتہ درس میں نہیں ہیں تو وہ اس میں شامل ہو جائیں، صرف میں ترجمہ اور اس کے موٹے موٹے پہلو بتاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں پہلی صفت جو اپنے بندوں کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ کسی جاہل کے بھی آمنے سامنے ہو جائے نا تو میرے بندے ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں نہیں پڑتے، سلام کہہ کے گزر جاتے۔ تیسری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ میرے بندوں کی رات سجدے اور قیام میں ہوتی ہے، مطلب رات کا کچھ حصہ تہجد پڑھتے ہیں، اس کی کوشش کرنی ہے، اور فجر کے وقت میں اٹھا کریں، اس سے کچھ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور جلدی سے وضو کر کے آئیں۔ 3 منٹ میں 4 منٹ میں عام طور پر ہم 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعتوں سے شروع کر لیں،
2 رکعتوں سے شروع کر لیں، انشاءاللہ پھر شوق بڑھے گا، مزہ آئے گا، تو آپ 4 بھی کریں گے، پھر 6 بھی کریں گے، پھر 8 بھی کریں گے۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری زندگی 8 رکعتیں پڑھتے رہے، اور آپ 3 جو ہے وہ وتر پڑھتے تھے، تو 11 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے، لیکن کم از کم 2 سے شروع کر لیں تاکہ یہ بات بھی آ جائے۔ اور چوتھی صفت اللہ پاک نے اپنے بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے کہ میرے بندے مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، کیونکہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے اور سہنے کی، بہت بری جگہ۔ اور 5ویں صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نہ تو فضول خرچی کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں قائم ہے۔ جو ضرورت ہے اس پر وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتے۔ اور چھٹی اور اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں آواز دیتے۔ جب ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کے بندے اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ سورہ فرقان ہے اور آیت نمبر 68 ہے، 68۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں میں بھی اور اپنی مشکلوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور اگلی صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، میرے بندے قتل کا قطعاً ارادہ نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے کسی کو، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ اور حق اسلام کے ساتھ قتل 3 طرح کا ہے۔ حق اسلام کے ساتھ قتل جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ ایک تو کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہو تو اس قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا شادی شدہ شخص ہے اور اس نے بدکاری کی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یا تیسرا وہ بندہ کہ جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد اختیار کر لیتا ہے اور پھر اسلام کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے مرتد، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن ان تینوں لوگوں کو، تینوں قسم کے لوگوں کو خود سے کوئی بندہ فرد اٹھ کے قتل نہیں کر سکتا، اس کو بھی عدالت حکم لگائے گی، عدالت اس کا جرم ثابت کرے گی، جرم ثابت ہونے کے بعد پورے کرائیٹیریا کے اوپر جب وہ آتا ہے، جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت ہی اس کے قتل کا حکم دے گی، فرد واحد خود سے اٹھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اور اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ میرے بندے ولا یزنون، ولا یزنون، بدکار نہیں ہے، بدکاری نہیں کرتے، آنکھوں کی، کان کی اور دل دماغ کی کسی طرح کی بدکاری کے پاس میرے بندے نہیں جاتے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور جگہ پر بھی فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ اور قریب یہی ہے کہ جب کوئی غلط دیکھتا ہے انسان اور غلط سنتا ہے اور غلط گفتگو میں رہتا ہے تو پھر یہ قریب جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے بھی منع کیا ہم سب کو۔ اور جو کوئی ان تینوں جرموں میں سے کوئی جرم کرے گا، یہ بڑے بڑے جرم ہیں دین اسلام کے اندر جو جرم بتائے گئے ہیں، یہ سب سے بڑے جرائم میں سے بڑے جرم ہیں۔ کون سے؟ اللہ کے ساتھ شرک، کسی کو ناحق قتل اور بدکاری۔ یہ ایسے جرم ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ایسے بد نصیبوں کو، یہ کام کرنے والوں کو بڑھا چڑھا کر عذاب دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے رکھے جائیں گے۔ اور لیکن ساتھ ہی اپنے رب نے، ہمارے رب نے، ہمارے خالق اور مالک ہمارے اللہ پاک نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ انسانوں تم سے کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی سن لو، اور یہ آج کا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اگر کسی سے ان جرموں میں سے کسی کا جرم کا ارتکاب ہو گیا ہو یا کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، اگر وہ توبہ کر لے، الا من تابا، مگر وہ جو شخص جو توبہ کر لے، ایک بات، وہ آمنا، اور اپنے ایمان کی آبیاری کر لے، اپنے ایمان کی اصلاح کر لے، دو باتیں، وہ عامل عملا صالحا، اور نیک صالح عمل کی زندگی شروع کر لے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ تین، توبہ کر لے، اپنے ایمان کی اصلاح کر لے، اور نیک عمل کی زندگی شروع کر لے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں، ایسی توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا۔ اور آگے فرمائے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحمت والے ہیں۔ تمہارا اللہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور تمہارے اللہ پاک بہت زیادہ رحمتوں والے ہیں۔ تو اپنے خالق مالک سے کیوں نہ محبت کریں، اس سے محبت کیوں نہ کریں کہ جو اللہ پاک اتنا کرموں والا ہے، اتنے فضل والا ہے کہ گناہ ہم کر رہے ہیں اور توبہ کر لیتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیکیاں بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی شخص توبہ کر لے اور نیک عمل شروع کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہو، وہ لوٹتا ہے تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے سچی توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرے۔ اور ایک تو یہ ہے توبہ، اس پر ہماری بات گزشتہ میں ختم ہوئی تھی کہ ہر انسان سے کمیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے، مجھ سمیت ہم سب۔ رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد ہے کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے خطا ہو جائے گی، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہیں جو جن سے خطا ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ تو میرے بھائی کام کرنے کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں جہاں ہم سے غلطی ہوتی جائے نا اور احساس ہوتا ہی جائے، کیونکہ اندر ایک اللہ پاک نے آلہ فٹ کیا ہے، وہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کر لیا ہے اور تمہیں اپنے رب کی طرف جو ہے مڑنا چاہیے، وہ اس کو شرم دلاتا ہے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے، جب وہ آواز آ جائے تو فوراً جو ہے اپنے رب کی طرف ہاتھ جوڑ لیں اور اس سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اور توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس گناہ کو فوری طور پر چھوڑا جائے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا اپنے رب سے وعدہ کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہ چھوڑا جائے۔ اور جو اس طرح سے توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اس کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اپنے درس میں بیان کیا کہ کسی شخص کی سواری گم ہو جائے اور اس پر زیادہ راہ اس کے اوپر ہو اور وہ لمبے سفر پر نکل گیا ہو اور وہ اس کی آنکھ لگے سو جائے اور جب اٹھ کے دیکھے تو سواری گم ہو جائے اور پھر وہ دائیں بائیں دیکھے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اور مایوس ہو کر وہ دوبارہ پھر لیٹ جاتا ہے کہ اب یہاں ہی مرنا ہے۔ لیکن جب دوبارہ اٹھتا ہے تو اس کی سواری بالکل سیم ہو بہو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کفر کے بول جاتا ہے کہ یا اللہ، اللہ کو کہتا ہے کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، حالانکہ کہنا یہ ہے کہ میں اللہ تیرا بندہ تو میرا رب ہے، تو یہ کہنے کے بجائے وہ جملہ ہی الٹ کہا جاتا ہے اتنی خوشی میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بھولا ہوا بندہ، راہ سے ہٹا ہوا بندہ دوبارہ اس کی راہ پر آتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے۔ تو اس اپنے رب سے کیوں نہ محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے کیوں نہ محبت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ محبت کریں؟
جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اللہ پاک، اور جو ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا، جو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور نیکیاں بنا دینے والا ہے، اس سے کیوں نہ محبت کریں، اور اس نبی رحمت سے کیوں نہ محبت کریں کہ جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر اور دنیا و کائنات کا سب سے خوبصورت ترین جسم اور نرم اور نازک ترین جسم کو لہو لہان کرا کر اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہمارے تک پہنچا دیا۔ ہم پر ان کا کتنا احسان ہے، کتنا بڑا ان کا ہم پر احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اپنی زندگی کی جتنی سانسیں ہیں نا، ساری زندگی کی جتنی سانسیں ہیں، اتنا درود بھی پڑھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت ہدایت ہمارے تک پہنچا دی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا درس، والذین لا یشہدون الزور والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ والذین لا یشہدون الزور۔ اچھا، ہم ہر درس میں شروع میں ایک وعدہ کرتے ہیں، اپنے سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ہی نا جی، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ یہ کام کرنے آسان ہے، ہر اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے۔ یہ کام اسی کے لیے صرف آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے۔ اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بیان ہوا ہے والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میرے ولی، میرے دوست، میرے ولی، میرے ایمان والے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ میرے بھائی، آج کا خصوصی درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، جتنا بڑی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، جتنا بڑا مرضی فائدہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایکون المؤمن بخیلا، کیا ایک مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے۔ یعنی ویسے تو مومن بندہ بخیل کنجوس نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بندے سے بخل ہو جائے تو یہ نہیں کہ وہ اس کا ایمان ہی جاتا رہے، ایمان اس کا رہ جائے گا۔ اسے آپ نے فرمایا نعم۔ انہوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ فرمایا ہاں۔ یعنی مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مومن بزدل ہو جائے، مومن بہادر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے بزدلی سرزد ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، اور تو کچھ ہو سکتا ہے، میرا ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کیا حالت ہوئی پڑی ہے ہماری، آج ہم کس حال میں، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹے ہم ثابت ہو رہے ہیں مسلمان، اور وہ ہمارے نبی کے دشمن بدبخت جو ہیں، نیوزی لینڈ دنیا میں نمبر 1 پر کرپشن فری ملک ہے، کرپشن فری ملک۔ یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ کرپشن ہی ہوتی ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں یہ خالص دودھ ہے لیکن اس میں پانی ملایا تو یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کا عمل ہے یہ بھی۔ ایک ہے جھوٹ بولنا، وہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ کے کام۔ پیٹرول جو ہے وہ ہم ایک پیٹرول ڈلواتے ہیں 1 لیٹر، لیکن وہ لیٹر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں لیٹر ڈال دو، کہتے ہیں میں نے لیٹر ڈال دیا ہے، لیکن وہ لیٹر نہیں ہوتا، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میں نے کام کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے وہ کام نہیں پورا کیا ہوتا، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساری کرپشن تو ہے۔ اس جھوٹ سے اور کرپشن فری ملک ہے نیوزی لینڈ۔ اب تو یہ ہے کہ الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، تم مسلمان، کسی کو اسلام کی دعوت کیا دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی تواڈے نال اسی پہلے ٹھیک ہاں، تسی جے جو ہے ہو نا تواڈے نال اسی ٹھیک ہاں۔ یہ صورتحال ہوئی پڑی۔ وہ کہتے ہیں ایک کسی بندے نے کارٹون بنایا تھا، تو وہ جو ہوتے ہیں نا یہ سیوریج کے بڑے بڑے پائپ، اس کے اندر ایک ڈاگ بٹھایا ہے، ایک ڈاگ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر والے کتے کو اندر والا کتا کہہ رہا ہے اوئے اندر آ جا،
انسان دی موت مر جائے گا. باہر والے کو اندر والا کتا کہہ رہا ہے بھائی اندر آ جا، انسان دی موت مر جائے گا. ہے نا، اس کو کہتے ہیں الٹی گنگا بہن. عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ کتے کی موت مر جائے گا، تو وہ کہتا ہے انسان دی موت مر جائے گا. تو یہ ہے کہ اب غیر مسلم مسلمانوں کو کہتے ہیں، انہیں کیا بھائی جان کام صحیح کرنا جے، وہ عیسائی سی. وہ کہتا ہے بھائی جان میں عیسائی ہوں. کہتا ہے ٹینشن نہ لو میں عیسائی ہوں، میں کوئی مسلمان ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ حال ہے، حالانکہ میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا لقب کون سا تھا؟ الصادق الامین. نبوت کا اظہار اور اعلان کرنے سے پہلے بھی میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مشہور تھا، صادق الامین. جب آپ نے سب سے پہلا اعلان کیا تھا نا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب کو بلایا لوگوں کو، اور آپ نے سب سے پہلے ان سے یہی بات کہی تھی کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے ان 40 سالوں میں مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زبان یہ لفظ بولا تھا، ما جربنا علیک الا صدقا. ہم نے آپ کے اوپر صرف ایک ہی چیز کا تجربہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچے واقع ہوئے. یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے اوپر پکے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز تھی ہمارے اسلاف کی جو یہاں تک اسلام لے کر آئی. ہمارے پہلے مسلمان جو ادھر آ کے تجارت کرتے تھے نا، ان کا زبان کا بول اور کھرا پن اور سچا پن دیکھ کر دوسرے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. اور آج اسلام اپنی حقانیت سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہماری حرکتوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے مسلمان ہو کے کیا کرنا ہے، ان جیسا ہونا ہے، ان سے تو ہم اب بھی بہتر ہیں، اب بھی بہتر ہیں. تو ہمارے عمل سے اسلام کو نقصان ہی پہنچ رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. حالانکہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، جو صحابہ کرام اور تابعین اور اولیاء اللہ تھے، وہ سارے کے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. اور اب ہم رکاوٹ بنے کھڑے ہیں. تو میرے مسلمان بھائی، آج کے درس میں نے اور آپ نے تیہ کرنا ہے، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. چھوٹے سے فائدے کی خاطر یار جھوٹ بول لیتے ہیں ہم، چھوٹے سے فائدے کی خاطر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. اور یہ دکاندار سے پوچھیں وہ کہتا ہے جی بس تھوڑا بہت تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے. دودھی سے پوچھیں وہ کہتا ہے جی پوری نہیں پڑتی. کیا ایمان ہے بھائی تمہارا میرا؟ قرآن کا پہلا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میں اگر پانی نہ پاؤں تو میری پوری نہیں پہنتی، میں اگر یہ نہ کرپشن کروں، میں ایسا نہ کروں تو میری دیہڑی پوری نہیں ہوتی، میں پھر بچے کیسے پالوں، بھوکے مار دوں. یہ کہتے ہیں. تو پھر ایمان کیا ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ ہے، کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں. پھر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر میں یہ نہ کروں تو پھر میں بچے بھوکے مار دیں، بھوکے مار دوں اپنے بچوں کو. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ اسلام کی پہلی، قرآن کی پہلی آیت کے ساتھ تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے. آخری حدیث سناتا ہوں. یہ آیت، اس کا درس یہاں سے پھر شروع ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ. دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے، یا یہ کہہ دے کہ اس کے معاملات میں کوئی اور بھی شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کو ساز سمجھتا ہے، اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک کر دے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر دے. یہ ہے نا شرک، اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طریقے سے شریک کرنا، یہ دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا.
ایک حدیث میں والدین کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. سود بھی چھوٹا گناہ ہے اس سے، ڈاکہ بدکاری سب اس سے چھوٹے گناہ ہیں. یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد. تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کیٹیگوریکلی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو بھلا رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور آپ ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے اور آپ مسلسل یہ کہنے لگے شہادت الزور و قول الزور، شہادت الزور و قول الزور، شہادت الزور و قول الزور. میں اس کا ترجمہ بتا دوں تاکہ آپ کو سٹریس کا پتہ چل جائے کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی. یعنی یہ ریپیٹیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کی، اتنی بار دہرایا کہ پوچھنے والا پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غصہ دلا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنے غصے میں ہیں تو میرے کہنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کیوں پریشان کیا؟ کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردد مرارن، کئی بار آپ دہراتے رہے جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات. یہ ایسی زور سے اگر بار بار کہا جائے گا یہ دماغ میں ٹھونس سی بات کہ میرے ماننے والے جھوٹ نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا کچھ بھی ہو جائے. قل الحق ولو علی نفسک، حق کہنا ہے تو نے، سچ کہنا ہے خواہ تیرے خلاف بات جائے، سچ کہنا ہے خواہ تیرے اپنے خلاف بات جائے، تیرے باپ کے خلاف بات ہو، تیری ماں کے خلاف بات ہو، تیرے بھائی بہن کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو، کہنا حق ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کہنا حق ہے، کہنا سچ ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ آج کے 2 درس ہو گئے کہ کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک اس گناہ کو کیا کر دیں گے؟ نیکی میں بدل دیں گے. سبحان اللہ، تیرا رب بڑا غفور رحیم ہے. اور دوسری بات ہم نے کیا سیکھی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا میرے بھائی. یہ آج سے ہم نے تہیہ کرنا، مذاق میں بھی نہیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں، جنت کے اندر گھر لے کے دینے کی گارنٹی دیتا ہوں اگر کوئی شخص جھوٹ کو اپنی زندگی میں اس طرح سے مائنس کر دے کہ وہ ان کان مازحن، خواہ جھوٹ مذاق والا ہی ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. بعض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا. اسٹیج ڈرامے میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن کبھی ایسی کوئی بات گزر جاتی ہے نا، وہ ڈرامے میں یہ بات ہو رہی تھی، وہ صرف ہنسانے کے لیے ایک دوسرے پر جگتے لگا رہے ہوتے ہیں. اے نینج کیتا سی، او نینج کیتا سی، اے نینج کیتا سی، او نینج کیتا سی. اپنے پاس سے بنائی جا رہے ہیں، جھوٹ بولی جا رہے ہیں. جھوٹ خواہ وہ مذاق والا ہو، مزاح میں بھی، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ تعالی ہم سب کو سچ کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ بولتا ہے اور سچوں کا ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن وہ میرے پاس آئیں گے، جو وہ چاہیں گے میں سب کچھ دے دوں گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.